بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً تاریخ انسانی کا سب سے بڑا غور کرنے والا نقطہ یہی ہے کہ قوموں کے عروج میں، زوال میں، ان کی کامیابی اور ناکامی میں علم کا کیا مقام ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تو ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ نہ تو اللہ کو غلطی لگی ہے، نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ پہلا پیغام جو قرآن مجید کی وحی کی صورت میں آیا ہے وہ پڑھنے کا ہے اور علم حاصل کرنے کا ہے، لیکن کیسا علم؟ بسم ربک الذی خلق، جو ہمیں اپنے خالق کے نام کے ساتھ جوڑے۔ اس پیغام میں پورا اسلامی تصور تعلیم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیار مغرب میں، ویسٹ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، سویڈن میں، امریکہ میں رہنے والی قوموں کے بچے ہمارے عالم اسلام کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہاں کی سند لینے کے لیے بے قرار ہوتے اور علم کی دنیا میں ہم سب سے پہلے امام ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت ایک بہت ہی بڑا چیلنج یہ درپیش ہے کہ اگر ریسرچ کے لیے یا تعلیم کے مختلف اہم موضوعات پر ہونے والی کانفرنسز کو ہم گوگل کریں تو شاید ہی کوئی اہم کانفرنس کسی مسلم ملک کے اندر ہو رہی ہو، اور ہماری صنعت کی ویلیو بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے کہ مصداق خود ہماری یوتھ مسلمان ممالک کے اندر وہ دیار مغرب میں جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، اور یہ ان کا حق ہے۔ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، جہاں محنت ہوتی ہے، جہاں ریسرچ ہوتی ہے، جہاں لوگ کوشش کرتے ہیں، انہی کے علم کا سکہ دنیا کے اندر رائج ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں عالم اسلام میں جو یونیورسٹیاں ہیں، ان کے کسی بھی سبجیکٹ کی لائبریری میں آپ جائیں تو بڑی بڑی کتب اور سارے ریسرچ ورک اس پر ان لوگوں کا قبضہ ہے، ان کی کمانڈ ہے، اور انہیں اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ لیڈ کریں کہ جنہوں نے محنت کی ہے، اور اس وقت ہم ان سے بہت پیچھے ہیں۔ لہذا آج کے سیشن میں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر چیز بہت عام ہے، لیکن ترتیب میں سب سے پہلے نمبر پر علم ہے۔ علم کی دو اقسام ہیں۔ ایک علم وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو امتیاز حاصل ہے، وہ دینی علم ہے، جسے ہم قال اللہ تعالی، قال رسول اللہ کہتے ہیں، جو علم وحی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو ہے ہی ہمارے پاس، اور ہماری ذمہ داری ہے، کافر دنیا کا حق ہے کہ ہم ایسے ذرائع، ایسی ٹیکنالوجی، ایسے وسائل اور ایسی حکمت عملی اختیار کریں کہ وحی کا یہ علم دنیا کے تمام کالوں، تمام گوروں، تمام امیروں، تمام غریبوں اور تمام طبقات تک پہنچے۔ اور علم کی دوسری قسم ہے جسے فرض کفایہ کہا گیا، جو اس دنیا کو بنانے، دنیا کو سمجھنے، کائنات کو مسخر کرنے، کائنات کے اندر موجود نعمتوں کو نشو و نما دینے اور تعمیر کرنے سے متعلق ہے، جسے سائنس کہتے ہیں، جسے فزیکل سائنس اور سوشل سائنس میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیوگرافی ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ یہ سارا وہ علم ہے جس پہ آج کا عالم اسلام مغرب کا محتاج ہے۔ بقول اقبال، ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ۔ لہٰذا اس چیلنج کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی کہ بعض وہ آخرت کے اندر حاضر ہوں اور بعض اپنے عقیدے پر فخر کریں، بلکہ اس عقیدے کی روشنی میں اور اسلامی شریعت کے حدود کے اندر ہر انسانی معاشرے کے اندر امن قائم کرنا، عدل قائم کرنا، کائنات کو سمجھنا، کائنات کو تسخیر کرنا، کائنات کو تعمیر کرنا، اور یہاں زمین میں چھپے ہوئے اور آسمان کی ساری فضاؤں میں پوشیدہ وسائل کو بروئے کار لانا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور ہماری یوتھ خاص طور پہ بہترین صلاحیت رکھتی ہے۔ مسلمان ہی وہ امت ہیں کہ جن کی یوتھ کی تعداد شماریات میں، اسٹیٹسٹکس میں کافروں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں ادارے بنانے ہیں تاکہ آنے والے روشن کل میں کوئی کسی بھی کونے اور کسی بھی ملک میں فزکس کی کتاب اٹھائے تو پہلے چیپٹر میں مسلمانوں کا ذکر ہو،
کیمیا ایک بار پھر مسلمانوں سے منسوب ہو جائے، جیوگرافی ہماری ہو، ایٹامک انرجی کا سبجیکٹ ہمارا ہو، میتھمیٹکس پر ہماری کمانڈ ہو، میڈیکل سائنس اور انجینئرنگ ہماری ہو، بقول اقبال سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ بہت بہت شکریہ۔